السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 پارہ 4 کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان میں کلکلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ حا قاف زبر حق حق، قاف زبر قا حق، قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے یعنی کہ با ساکن ہے۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے۔ حا با زبر حب پڑھیں گے، حب۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا یعنی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے تو یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے، پر یعنی موٹا نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔
واعتصموا، تعصیموا، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پورا یعنی موٹا بھی پڑھیں گے اور صاد کی ادائیگی کا بھی خاص خیال کریں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فَأَصْبَحْتُمْ، تم میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو یہاں پر مد منفصل 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آئیے پہلے اس لائن کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ کاف متحرک ہے، نون ساکن ہے اور میم مشدد ہے۔ اب کاف متحرک کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور نون ساکن کو میم مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش واو مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پھر حرف پر پیش تو یہاں پر بھی واو مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر تو یا مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو را کو پڑھیں گے۔ قاف خا حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو ان کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف ضرور کرنا چاہیے، بعض جگہ پر معنی فاسد ہونے کا اندیشہ ہے تو یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو پیش کی تنوین ہے وقف کی حالت میں، ہم نے وقف کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو ساکن کر دیا۔ اب جہاں دوسری آیت شروع ہو رہی ہے تو دوسری آیت کے شروع والے حرف پر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ وقف نہیں کریں گے، وقف اگر ہم نہیں کرتے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر میم کی دو پیش کی تنوین کو یا سے ملا کر پڑھیں گے، اور جب دو پیش کی تنوین کو یا سے ملائیں گے تو یہاں پر قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنہ۔ کیوں؟ کیسے ہوگا؟ دو پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ۔ با ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کا بھی خاص خیال کریں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ آئیے اس آیت کے ضروری قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ دو الف رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں تو اس لیے ان کو نہیں پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے مخرج کا خاص خیال کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ اور ضاد کے فوراً بعد تا ہے، یاد رہے ضاد کو پر پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے، اس کا بھی خیال کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
وقف کی حالت میں قاف کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.